السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے طاہر شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جنریٹنگ کنٹروورسی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ ان کو دنیا بھر میں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں دنیا بھر کی بہتری کے لیے۔ مگر ہم پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ اصل میں یہودی ایجنٹس ہیں جن کو امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ ٹیوب میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ان کو یہودی پروپیگنڈا سمجھا کے پاکستان بھیجا گیا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے بیچ میں دراریں ڈال سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پہلے مہمان کو بلانا چاہوں گا جن کا کوئی تعارف ضروری نہیں۔ ان جینٹلمین، برمنگھم UK سے میری پہلی مہمان ہیں مس ملالہ یوسفزئی۔ السلام علیکم مس ملالہ، اور بتائیں اسرائیل میں موسم کیسا ہے؟ کیا آپ کبھی اسرائیل نہیں گئی؟ تو یعنی آپ امریکی ایجنٹ ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اصل میں طالبان نہیں بلکہ ایک امریکی ٹام کروز نے آپ کو گولی ماری تھی جو آپ نے سٹیج کروایا ہے۔ دیکھیں، ہم پاکستانیوں کو آپ یہ سچ نہیں بھلا سکتی۔ بہرحال، بھولنے سے یاد آیا، میں اپنے دوسرے مہمان کو بلانا چاہوں گا جو رابعہ کے بہشتی مقبرہ سے آئے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹر عبدالسلام۔ اور ڈاکٹر، سنائیں جہنم میں کیسا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ جی، تو آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذہب انسان اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے اور کسی اور مسلمان پہ جج کرنے کا حق نہیں؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو ملالہ، آپ کو اکتوبر 2012 میں بس میں طالبان نے گولی ماری۔ یوں تو پاکستان میں بہت لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، آپ کیوں اسپیشل ہوئیں؟ اس لیے کیونکہ آپ امریکی ایجنٹ تھے۔ تو آپ مجھے بتانا چاہ رہی ہیں کہ جب منگورا، جہاں پہ آپ پیدا ہوئی، وہاں پہ طالبان اسٹرانگ ہولڈ اتنا بڑھ گیا تھا 2007 سے 2009 کہ BBC اردو نے چاہا کہ وہ کوئی طریقے سے اس کو ایکسپوز کر سکیں۔ آپ ایک اکیلی 11 سال کی لڑکی نے موت کے سامنے ان طالبان کے خلاف کھڑا ہونے کا سوچا۔ آپ نے ان طالبان کے خلاف فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ اسمگل کر کے اپنے گھر سے باہر BBC اردو کے ریپرزینٹیٹیوز کو دیے۔ اس کے بعد آپ جب اپنے ابو سے انسپائر ہوئی جو خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھے اور خود عورتوں کی اسکول کے لیے منگورا میں کام کر رہے تھے، آپ نے ان سے انسپائر ہو کے ایک اور ڈاکیومنٹری میں حصہ لیا جس کا نام تھا کلاس ڈسمس۔ اس ڈاکیومنٹری اور آپ کے لیٹرز کی مدد سے طالبان تھریٹ انٹرنیشنل میڈیا میں آئی۔ اس کے بعد مختلف آرٹیکلز اور انٹرویوز کے ذریعے آپ نے وومنز ایجوکیشن کے لیے ایڈوکیٹ کیا۔ اس کے بعد آپ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہوئی اور باقاعدہ پاکستان میں آپ کو نیشنل پیس پرائز فار یوتھ دسمبر 2011 میں دیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ نامنیٹ بھی ہوئی انٹرنیشنل چلڈرنس پیس پرائز کے لیے۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہودی ایجنٹ بننے کے لیے میرے کام کے لیے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام، میرا سوال آپ سے یہ ہے جو پاکستان کے مختلف لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ اچھا، تو آپ پیدا ہوئے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جنگ میں، جہاں پہ 14 سال میں آپ نے پنجاب کے انٹرنس ایگزام کے میٹریکولیشن میں سب سے اونچی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں انرول کیا جہاں پہ آپ نے دوسرے سال میں اپنے پہلا پیپر پبلش کیا۔ اس کے بعد آپ نے BA ایگزامز میں میتھس میں سے 300 میں سے 300 نمبر حاصل کیے اور BA ایگزام کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کی وجہ سے سینٹ جانس کالج کیمبرج یونیورسٹی میں آپ کو اسکالرشپ ملی، جہاں نے آپ نے جا کے میتھس چھوڑ کے آگے فزکس کو پرسیو کیا۔ فزکس میں آپ نے ایک ہی سال میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے پیپر میں فرسٹ پوزیشن ایک ساتھ حاصل کی۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کوئی جانتا کیوں نہیں؟ اچھا، آپ احمدی ہیں۔ دیکھیں یہ تو پہلے بتانا چاہیے نا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال میرا ملالہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو انگریزوں نے نوبل پیس پرائز دے تو دیا مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ 2013 میں آپ کی ریکوری کے بعد آپ نے ملالہ فنڈ سٹارٹ کیا۔ آپ نے دنیا بھر میں جا کے ویمنز ایجوکیشن کے لیے ایڈوکیٹ کیا اور مختلف ویمنز رائٹس گروپ کے ساتھ کام کیا کہ دنیا بھر میں ویمنز ایجوکیشن پہ کام کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کے گاؤں میں مختلف سکولز بنائیں اور اپنے ملالہ فنڈ کے ذریعے دنیا بھر کے غریب ممالک جیسے افغانستان، سیریا، برازیل، انڈیا، نائجیریا اور پاکستان میں اسکول بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے 2013 سے 2017 کے درمیان پاکستان ایجوکیشن کے لیے $6 ملین ریز کیے. اس کے ساتھ ساتھ ملالہ فنڈ مختلف پاکستانی سوشل ورکرز کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، جیسے زہرا ارشد، ہمازیہ فرحان، قاصر نسیم، مریم امجد اور مختلف اور لوگ. اور جب آخر میں آپ کو گولی لگی تو پاکستان میں رائٹس ہوئے، جس کے ذریعے پاکستان میں پہلا رائٹ ٹو ایجوکیشن بل بھی پاس کیا گیا. بیسکلی دیکھیں، بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ جب تک آپ گانا نہیں بنا لیتی کشمیر کے خلاف تب تک کیا فائدہ. تو ڈاکٹر سلام، چلے ٹھیک ہے، آپ نے بہت کچھ کر لیا بچپن میں، لیکن پاکستان کے لیے کیا کیا؟ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ پرنسٹن یونیورسٹی چھوڑ کے، جہاں پہ آپ آئنسٹائن کے ساتھ کام کر سکتے تھے، آپ گورنمنٹ کالج لاہور آئے، جہاں پہ آپ نے میتھس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا 2 سال کے لیے. اس کے بعد جب 1954 میں اینٹی احمدی رائٹس ہوئے تو آپ باہر چلے گئے اور آپ نے امپیریل کالج لنڈن میں تھیوریٹیکل فزکس کے لیے لیڈنگ گروپ اسٹیبلش کیا. اس کے بعد 1954 میں آپ کو پاکستان کی نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں انڈکٹ کیا گیا. آپ نے 60s میں UN میں ایڈوائزری آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سیٹ اپ کیا، اور 60s میں جب ایوب خان نے آپ کو واپس پاکستان بلایا تو آپ نے مختلف سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے. اس میں سے ایک تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، جس کے ساتھ آپ نے زندگی بھر کام کیا. اس کے ساتھ آپ نے انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس اسٹیبلش کیا، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو وہ ریسورسز دینے پہ قائم ہوا جو ان کو سائنس کی برتری کے لیے ضروری تھی. 70s میں آپ نے بھٹو کے ساتھ مل کے پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر بنایا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز پروگرام میں آپ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. آپ مینہٹن پروجیکٹ کا امپورٹنٹ لٹریچر یہاں لے کے آئے تھے، جس کے ذریعے 1972 میں ملتان میٹنگ میں آپ نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. افسوس، جبکہ آپ نے بھٹو کے ساتھ اتنا زیادہ کام کیا، اس کے بعد بھی 1974 میں بھٹو نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس کے ذریعے پاکستان وہ واحد ملک بن گیا جنہوں نے احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا. اس کے بعد آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور 1979 میں آپ پہلے پاکستانی نوبل پرائز ونر بنے جنہوں نے فزکس میں ایک فنڈامنٹل فورس ڈسکور کی جس کا نام آپ نے رکھا نیوکلیئر ویک فورس. اس کے بعد بھی آپ نے PAEC کے ساتھ کام کرتے گئے جبکہ آپ بیرون ملک تھے، اور آپ نے مختلف پاکستانی سائنٹسٹ کو ICTP اور CERN میں بھی کام دلوایا. اپنے مرتے دم تک آپ نے نہ تو صرف سائنس بلکہ سائنس میں اسلام کا امپورٹنٹ رول کو ایمفیسائز کیا. لیکن یار دیکھیں، احمدیاں کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ آپ پہلے پاکستانی ہوئے اور ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ساری چیزوں کو اکنالج کرنا چاہیے، مگر آپ احمدی ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہیں. اچھا ملالہ، اب ایک سوال جو ہر پاکستانی کے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آ جاتی اگر اتنا ہی کام کیا ہے تو؟ اچھا، تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ جب آپ پاکستان میں تھی، گولی لگنے سے پہلے بھی آپ کو مختلف ڈیتھ تھریٹس ایشو ہوئی. اس کے ساتھ جب آپ 1 سال باہر تھی اپنی ریکوری میں تو آپ کے خلاف مختلف پروپیگنڈا لانچ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 44 پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوئی گئی ہیں اور سابین محمد جیسے مختلف سوشل رائٹس ایکٹیوسٹ کو بھی مار ڈالا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ وہ ملک ہے جو آپ کی کامیابیاں جانے بنا آج تک آپ کے خلاف نفرتیں پالتا ہے. اس کا یہ ثبوت ہے کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ مرزا کاشف نے آپ کی کتاب آئی ایم ملالہ پاکستان کے ہر پرائیویٹ اسکول سے نکالا اور اس کی جگہ ایک اینٹی بک آئی ایم ناٹ ملالہ کو انفورس کیا. اس کے باوجود آپ 2018 میں واپس پاکستان آئیں، اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی سے ملیں اور اپنے ہوم ٹاؤن منگورا بھی گئیں. آپ کی کوشش ہے کہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ پاکستان کی بہتری چاہیے. لیکن دیکھیں، آپ اپنے ملک کے لیے شہید نہیں ہو سکتی، انلائک ان پاکستانیوں کی طرح جو ہر سال اپنے ملک کے لیے ہوائی فائرنگ کے نیچے کھڑے ہو کے شہید ہو جاتے ہیں. تو میرا آخری سوال ڈاکٹر عبدالسلام آپ سے ہے
آپ کے نام پہ تو پاکستان کا گورنمنٹ کالج لاہور کے فزکس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, تو جب آپ پرنسٹن یونیورسٹی چھوڑ کے میتھس ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرنے آئے گورنمنٹ کالج لاہور کے, تو آپ کو پراپر اکوموڈیشن بھی نہیں دی گئی. اس کے بعد جب آپ نے یہ بات پاکستان کے اس وقت ایجوکیشن منسٹر عبدالحمید دستی کے سامنے رکھی, تو انہوں نے آپ کو بیسکلی یہ کہا لینا ہے تو لو ورنہ چلے جاؤ. اس لیے آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور کی فٹ بال ٹیم کو کوچ کرنا پڑا تاکہ آپ صحیح سے روزی روٹی کما سکیں. اس کے بعد 1953 میں آپ کو احمدی رائٹس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. آپ 1960s میں واپس آئے, مگر 74 میں جب کہ آپ نے اتنا کام کیا نیوکلیئر پروگرام کے لیے پاکستان کے, آپ کو پھر پاکستان کی احمدی کمیونٹی کے خلاف بیگٹری کا سامنا کرنا پڑا, اور 1974 میں آپ کو پھر پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. اس کے ساتھ پاکستان نے آپ کو کبھی بھی اکنالج نہیں کیا آپ کے کام کے لیے جو آپ نے پاکستان نیوکلیئر پروگرام کے لیے کیا تھا. اس کے علاوہ اٹلی کی ICTP نے عبدالسلام ایوارڈ 1996 میں پہلی دفعہ منتخب کیا, جبکہ پاکستان میں یہ ایسا ایوارڈ 2016 میں آیا. آخر میں آپ کے موت میں بھی آپ کی آخری خواہش یہ تھی کہ آپ کو آپ کی سرزمین میں دفن کیا جائے, لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے آپ کو قبر میں بھی سکون نہیں لینے دیا, اور آپ کی قبر سے بھی مسلم کا الفاظ ہٹا دیا گیا. دیکھیں اب جو ہے وہ ہے, سچ کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم فیصل قریشی کے لیے وقت نہیں بچا سکے. جاتے جاتے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس 14 اگست ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس ملک نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, بلکہ سیلف لیسلی اپنے ملک کے لیے بے تحاشا کام کیا. ان کے کام کی وجہ سے آج دنیا بھر میں ان کو جانا جاتا ہے, اور دنیا بھر ایک بہتر جگہ ہے ان کے کام کی وجہ سے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئے, یہ کون سی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا. اصل پاکستانی تو وہ ہوتے ہیں جو میری طرح بیج لگاتے ہیں, جھنڈا لگاتے ہیں, اور سی ویو پہ نکلتے ہیں کشمیر کے نعرے لگاتے ہوئے, کیونکہ لیڈی اینڈ جینٹلمین کشمیر بنے گا پاکستان. اسی کے ساتھ میں تھا طاہر شبیر. اللہ حافظ. تیرا پاکستان ہے کہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان.